بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دردناک عذاب کیوں ہوا، اور ڈیڈ سی جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مکمل تاریخ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین اور جوردن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز و شاداب تھی اور یہاں پر ہر طرح کے اناج اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے پاس نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اسی لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اسی لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کے امیر سرداروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہش کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر
لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا، اور کئی کلومیٹر، ایک اندازے کے مطابق 40 کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگایا جائے تو الٹی آ جائے۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے، اور ایسے برے کام کرنے والوں کو قانونی درجات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو اس طرح کی مزید معلومات اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے حیرت ٹی وی۔